یہ جتنے ماضی کے اندر انفارچونیٹلی ہماری حکومتوں اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان 1988 آنورڈز میں بات کر رہا ہوں کہ جتنی مرتبہ بھی ہوا وہ کچھ غلط فہمیوں کی بنیاد پر ہوا اور کچھ ایگوز کی بنیاد پر ہوا، ان دا سینس کہ یہ کی حکومتیں ہیں کہ وہاں پر یہ ہے کہ آپ انڈیویجولز کو اپنا فیورٹ نہیں بنا سکتے، یہ انسٹیٹیوشن ہے، یو ہیو ٹو ورک ود دی انسٹیٹیوشن، اور انسٹیٹیوشن از آنسریبل ٹو ون مین، جو کہ آفٹر دی ڈسکشنز، آفٹر دی آرگیومنٹس، آفٹر آبزرویشن جو ہے وہ آپ کو جو ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ جیسے خان صاحب کی جو جھگڑا ہوا غلط فہمی کی بنیاد پر جھگڑا ہوا، کیونکہ انہوں نے انسسٹ کیا کہ ایک شخص جو ہے وہ مجھے وہ چاہیے، ہر حال میں چاہیے، یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ شخص اپنی ایک بھی ڈیسیجن نہیں لے سکتا تھا بغیر اوپر کہے ہوئے، بغیر اوپر سے انڈیکیشن کے، جو بھی وہ کرتا تھا، اچھا کرتا تھا، برا کرتا تھا، جو اس کو احکامات آتے تھے وہ یہ کرتا تھا۔ اسی طرح سے ماضی کے اندر بھی، میں تھوڑا سا ٹائم آپ کا تو لے رہا ہوں، لیکن آپ دیکھیں جب غلط فہمیاں پیدا ہوئیں، ضیاء الدین صاحب، جنرل جاوید اشرف صاحب، جنرل کلو صاحب کو لایا گیا وہاں ڈی جی آئی ایس آئی بنا کر، تو یہی کہا گیا کہ جی ہمارا آدمی ہے، یہ ہمیں ڈیلیور کرے گا، لیکن اسے یہ نہیں معلوم تھا، اور ان کو بھی کسی کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ وہاں پر تقریباً دیر آر نمبر آف آفیسرس working under the DGISI، اور تمام کے تمام جو ہیں they report to the chief of the army staff۔ ہاں یہ ایک پروگیٹو ہے پرائم منسٹر کا کہ on the recommendation of the army chief he has to select one out of the three، یا وہ پھر اپنا نام دے دیں، ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ کیسی ہے۔ اگر آپ کی ورکنگ ریلیشن شپ اچھی ہے تو آپ کہیں گے جی جوید اشرف صاحب کو لگا دیں، وہ لگا دیں گے۔ آپ جاوید الحق صاحب دیکھیں، یہ تو ایک بڑا نارمل سا، دس اے ویری نارمل ایس او پی۔ اگر کوئی بھی کسی بھی شخص نے اگر چھوٹی سی بریفنگ لی ہو حکومت میں آنے سے پہلے، 10 منٹ کی بریفنگ لی ہو، میرے خیال میں 10 بھی کافی ہیں، بہت زیادہ ٹائم ہے یہ، اگر 10 منٹ کی بھی بریفنگ کسی نے لی ہو حکومت میں آنے سے پہلے، جو کہ نارملی میرے خیال میں ڈیفینیٹلی ملتی ہے، تو اس کو یہ ورکنگ ریلیشن شپ کا نہیں پتا ہوتا کہ the buck stops with the chief of army staff۔ جو بھی چیف آف آرمی سٹاف ہوگا، وٹ ایور ہی ڈیسائیڈز اور وٹ ایور ہی وانٹس، وہ اکارڈنگلی نیچے تک جائے گا سارا سلسلہ، اسی طرح آرڈرز انسٹرکشنز پاس ہوں گی۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے، ہاؤ از اٹ پاسبل کہ کوئی سوچ لے اتنے بڑے آفس میں بیٹھ کے کہ نہیں جی جو بندہ اس سے ڈائریکٹ ان ٹچ ہے یا ڈائریکٹلی کانٹیکٹ میں ہے وہی ہی از میکنگ دا ڈیسیژنز آل بائی ہم سیلف۔ دیٹس ناٹ پاسبل نا۔ اس میں تو کوئی میرے خیال میں جس کو تھوڑی سی اے بی سی آتی ہے فوج کی، اس کو بھی سمجھ آتی ہوگی، کیا خیال ہے آپ کا؟ دیکھیں وہ اے بی سی ہی تو سارا کام خراب کر دیتی ہے۔ وہ اے بی سی کو پڑھتے پڑھتے 2-3 دفعہ حکومتیں جو ہیں ان سے باہر نکل جاتے ہیں، اور پھر وہ اگریسو ہو جاتے ہیں، پھر وہ معذرت کرتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جناب معافیا مانگتے ہیں، اور پھر وہ سیدھے ہو جاتے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے خان صاحب سے میری ابھی ریسنٹلی بھی ملاقات ہوئی، ان کے اور بھی ساتھی ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، تو بہت سی مرتبہ ایسا ہوا رانا صاحب کے آپ دیکھیں کہ جب وزیر اعظم خود دی پرسن آف دی پرائم منسٹر شوڈ بی ڈائریکٹلی ان ٹچ ود دی اسٹیبلشمنٹ اور دی چیف آف دی آرمی اسٹاف، اینڈ ہی شوڈ ہیو اے ریپو ود ہم، جس میں کہ وہ اپنے معاملات طے کروا لے۔ ہمارے ہاں کیا ہوا ہے، میں بڑی انفارچونیٹ بات کر رہا ہوں، لیکن آئی تھنک پیپل شوڈ نو اباؤٹ دس، کہ the prime minister when he was not able to do it then he had troubleshooters around him۔ اچھا ان کی آدھی بات وہ وہاں کرتے ہیں، آدھی بات یہاں کرتے ہیں، وہ they try themselves to come in the good books وہاں پہ، اور یہی بات میاں نواز شریف صاحب کے ساتھ ہوئی تھی۔ میں نام نہیں لیتا کہ ٹربل شوٹر کون تھے، کہ سب میرے جاننے والے بھائی دوست ہیں، اور یہی جو معاملہ ہوا۔ آج کوئی گل نہیں، لے لو نا، نہیں میں ویسے آپ کو سب کو پتہ ہے، مطلب بتانے کی ضرورت نہیں۔ کل شیخ رشید، کل پرسوں شیخ رشید کہہ رہا تھا کہ وہ آپ نے وہ بات کی تھی، وہ اپنا 4 نمبر گیٹ والی، شہباز شریف والی، ڈگی والی، تو وہ کہہ رہا تھا کہ آپ اس بات پہ ابھی بھی قائم ہیں؟ وہ کہہ رہا تھا کہ جی وہ قائم ہے، میں نے کہا نہیں قائم آپ۔ نہیں وہ تو دیکھیں نا، میں نے تو یہ کہا تھا اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں، میں غلط بیانی کر رہا ہوں کہ اعجاز الحق جھوٹ بول رہا ہے، میں
میں آپ سے دست پہ دستہ جو ہے وہ معافی مانگ لوں گا. اچھا یہ تو میں نے کہا تھا. اچھا چلیں ٹھیک ہے. جو آپ اس بات پہ قائم ہیں آپ, ٹھیک ہے نا, یہ کہہ رہے ہیں آپ. میں بالکل قائم ہوں. مطلب ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ مل رہے تھے اور اکیلے نہیں ملے, مطلب ایک شخص کے تھرو نہیں ملے. 3 ڈفرنٹ شخصیات نے ان کی ملاقاتیں کروائیں اور 3 ڈفرنٹ شخصیات نے یہ بات بیٹھ کر بتائی کہ ہاں جی ہمارے ساتھ یہ ملاقاتیں ہوئی تھی. تو یہ بڑی لمبی کہانی ہے, اس کو چھوڑ دیں. کوئی نہیں ہو اجاز صاحب, 3 مختلف جو لوگ تھے جنہوں نے ملاقاتیں کرائی شہباز شریف کی, وہ کون تھے؟ تسی نا کیوں نہیں لیندے؟ شہباز شریف صاحب کو معلوم ہے. میں نواز شریف صاحب نو کس طرح معلوم ہے؟ میں شہباز شریف صاحب نو کس طرح پوچھا, تسی دسو. نہیں بس وہ نام آپ چھوڑ دینا, میں اگلی بات کرنے لگا ہوں. اچھا چلو اگلی, چلو اب اگلی بات. اب خان صاحب سے میری ملاقات ہوئی ہے 3-4 دن پہلے جی. اس دن بھی میں اس بات پہ میں خوش ہوتا ہوں کہ دیکھیں میرا اپنا تو کوئی ویسٹڈ انٹرسٹ ہے نہیں, میں تو ملک کی بات کر رہا ہوں. ملک کے حالات جہاں پہنچ گئے ہیں, یہاں پر بیٹر سینس ہیز ٹو پریویل. وہ بھی میں نے خان صاحب کو کہا تھا کہ دیکھیں جی آبجیکٹو آپ کا کیا ہے؟ آپ کا آبجیکٹو ہے کہ اپنی پارٹی کو جتوا کے حکومت میں لے. آپ اپنے آبجیکٹو سے ڈائیورٹ ہو رہے ہیں اور ٹارگٹ بنا رہے ہیں اس جگہ کو یا اس نشانے کو کہ جہاں سے بلٹ جو ہے وہ ریباؤنڈ ہو کے آپ کو ہی لگنی ہے آگے. ٹھیک ہے, بالکل صحیح بات ہے. یہی بات کہہ رہا تھا نا میں. اسی کی کلپ تیار ہے پروڈیوسر صاحب, جوائنٹ سیشن والا. آج ذرا وہ دکھائیں. اعجاز صاحب یہ ذرا سن لیں, یہی بات میں مشورہ یہی دے رہا تھا خان صاحب کو, آپ نے بھی کی, لیکن سن لیں. کلپ سنائیں جی. دیکھیں میں اس چیز کے سخت خلاف ہوں اور میں ہمیشہ یہ بات کہتا رہوں کہ جو عمران خان صاحب کے ایڈوائزرز ہیں, چاہے جو بھی ہو, ٹھیک ہے, اور خاص طور پہ 4-6 لوگوں کے نام میں نام یہ ضرور کہتا ہوں کہ 4-6 لوگ ان کے ارد گرد موجود ہیں جو چاہتے یہ ہیں, اور ہمیشہ ان کی کوشش یہ رہی ہے کہ وہ پنڈی کے ساتھ ہیڈ آن جائیں. یہ عمران خان صاحب کے لیے سخت سوئسائیڈل مشن ہوگا, اور یہ ہے. پلیز اس چیز سے ابسٹین کریں. میں ان کو بار بار ریکویسٹ کر چکا ہوں کہ عمران خان کو پنڈی سے مت لڑوائیں, ٹھیک ہے. عمران خان جو ہے وہ بیسیکلی ایک اچھا آدمی ہے, اچھا لیڈر ہے, اس کے پیچھے فالوئنگ ہے, اس کا سپورٹر ہے, اور وہ ایک ڈیفرنٹ طریقے سے سیاست کر رہا ہے. تو یہ اس کے ساتھ مت کریں. دیکھیں کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو لیڈرز جو ہوتے ہیں they are not aware of those things. جو انہیں ارد گرد لوگ کہتے ہیں وہ اسی طرح اس کو بائے کرتے ہیں. So he should not do that. اور یہ ساری چیزیں ان سے باہر نکلیں. He should move on. He should move forward. ایک نئی یہاں پہ پنڈی میں ایک کمانڈ آئی ہوئی ہے, اور آپ بار بار اس کو مت پش کریں. میں اس لیے کہہ رہا ہوں بار بار اس کو پش مت کریں کہ بھائی آپ اپنے سیاست کر لینا. اگر سیاست میں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کو رکاوٹ پیش آ رہی ہے اور آپ سیاست نہیں کر سک رہے, فری ہینڈ آپ کو نہیں مل رہا جس طریقے سے آپ کو ملتا آیا ہے, یہی میرے خیال میں باتیں آپ نے بھی کل پرسوں کی ہوگی ان سے. بالکل یہی. دیکھیں نا, میرا تو مقصد وہی تھا جو آپ کہہ رہے ہیں, باتیں کر رہے ہیں, وہ لگ رہا ہے کہ میں بات کر رہا ہوں. ایکسپیرینس کو چھوڑیں آپ, مطلب جس کو تھوڑی سی مطلب میچورٹی ہو, سینس ہو, اس کو پتہ ہونا چاہیے یہ باتیں. لیکن بات یہ ہوتی ہے کہ ان لیڈرز کے پاس جا کے نا, تو ہمارے دوست ہیں, بھائی ہیں, مشاہد حسین صاحب کیا کلام ہوتا تھا, کڑاکے کاٹ دیتے ہیں. وہ کڑاکے نکالتے وہ ہے نا, اپنا ہی پتہ لگتا ہے کڑاکا نکل گیا. تو اس لیے یہ کڑاکے نکالنے سے بہتر ہے دیکھیں آپ ایسا ماحول پیدا کریں کہ ملک اس وقت بڑی مشکلات کا سامنا کر رہا ہے. آپ اپنا آبجیکٹو اچیو کریں. الیکشنز ہونے چاہیے, جو الیکشنز ہو جائیں آپ وزیر اعظم بن جائیں, اس کے بعد بھی آپ کو چاہیے کہ آپ تحمل کے ساتھ, صبر کے ساتھ آگے چلیں.